اور کراچی میں جب کانفرنس ہوئی تو اس میں میں نے گفتگو کی تو ایک مولوی آج کر بہت بول رہا ہے ان کا، بار بار کہتا ہے میں ایران گیا ہوں، میں ایران گیا ہوں، میں ایران گیا ہوں، ایک بار میں تجھے لے کر جاؤں۔ ابن زیاد حسین کے کپڑے پہن لے، حسین نہیں بنتا۔ اس نے وہاں پر آ کر صحیح بخاری کی غالباً ایک حدیث پڑھی، نام ہے منظور مہنگل۔ مہنگل کافی بلوچ میرے دوست بھی ہیں، اس کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلم بھائی کو کافر کہا یہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اب حدیث خود پڑھ رہا ہے، دیکھو اللہ سچ بھی منہ سے بلواتا ہے۔ یہ مسلمان سنے بھائی، تیرا عالم خود آ کے اسٹیج پہ حدیث پڑھا کہ رسول نے فرمایا جو اپنے مسلم بھائی کو کافر کہے وہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اس نے کہا اب تمہارے پاس دو راستے ہیں جنہوں نے، اب اس نے بڑوں کے نام لینا شروع کیا، اشرف علی تھانوی، فلاں 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 نے شیعوں کو کافر کہا کہ اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر ان کو کافر ماننا پڑے گا۔ وہ محمد علی مرزا کا مشہور جملہ ہے نا کہ بابوں کی کتابوں کا خدا اور ہے، ہاں، تو یہ اپنے ان بابوں کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کو کافر کہا اگر تم آج شیعہ کو کافر نہیں مانو گے تو اس حدیث کے مطابق وہ سارے کافر ہو جائیں گے۔ بھائی آسمان کی طرف اور چاند کی طرف دیکھ کر تو کتنا بھی تھوکے گا، تھوک اپنے ہی چہرے پر آ کر گرتی ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ تمہارے 3 اصول دین، ہمارے 5 اصول دین۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو توحید کو مانے، نبوت کو مانے، قیامت کو مانے۔ شیعہ تو تینوں کو مانتے ہیں، توحید کو بھی مانے، نبوت کو بھی مانے، قیامت۔ ایک حدیث نبی خدا کی لا کر دکھا، اگر اصحاب میں سے کوئی کسی صحابی کو نہیں بھی مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہمیں لا کر دکھا، اگر اصحاب میں سے کوئی کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے یا نہیں مانتا یا فور ایگزامپل اس صحابی کو گالی دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر یہی اصول تو نے بنایا تو پھر کئی اصحاب کو تمہیں دائرہ اسلام سے نکالنا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا کہ عمار کو جس نے مارا اس کا کیا ہوگا، حجر ابن عدی کو جس نے مارا اس کا کیا ہوگا، 70,000 ممبروں سے علی کو جس نے گالیاں دی اس کے ایمان کا کیا ہوگا۔ تو اپنی بات اپنے منہ پہ آ کے ان کے گرتی ہے۔ اور ابھی اس نے ایک نئی بات کی کہ شیعوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے پاس حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ حالانکہ مصر کے بعد سب سے بڑا جو قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے اب ہر سال وہ ایران میں ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں تم نے بھی 4 سالہ حافظ نہیں دیا ہوگا، شیعوں نے 4 سالہ حافظ دیا تھا۔ تمہاری لینگویج بھی عربی نہیں ہے، جو عراق کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی، جو لبنان کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سما ٹی وی پر تو ہمارے بچے آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا۔ اور نہیں، اگر تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہیں پر آ جا، تجھے لے کر جاتے ہیں، ہمارے کئی حافظ بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خود کہتا ہے اگر کوئی شیعہ حافظ دکھا دو، اور یہ ایسا مولوی ہے جس کے منہ سے ہمیشہ WC کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تفسیر قرآن بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہے اور شیعہ مفسروں کو اس نے برا بلا کہا، جب خود تفسیر اس کی پوری تفسیر سنی، یہ مشہور کیوں ہوا؟ گندے سے گندے لطیفے، گندی سی گندی باتیں، اور شیعہ مولویوں کو برا بلا کہنا۔ حالانکہ میں نے تو اس کا نام منظور مینڈک رکھا ہے، اپنی شکل مینڈک جیسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مینڈک جب کنویں میں ہوتا ہے نا وہ باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ پاتا، وہ سمجھتا ہے جو میں نے سیکھا وہی، جو مجھے آتا ہے وہی ہے۔ لیکن جب وہ بندہ کنویں سے باہر نکلے پھر تجھے گلی گلی میں شیعہ حافظ قرآن بھی نظر آئے گا۔ نہیں آتا تو کراچی میں ہم تمہیں لے کر جاتے ہیں، وہاں حافظین قرآن ہیں۔ اور اتنے اس نے عجیب لفظ استعمال کیا، عجیب لفظ اپنی توہین کے لیے۔ اگر کوئی شیعہ حافظ قرآن مل جائے تو کہہ رہا میرے منہ پہ آ کے پیشاب کرنا۔ عجیب آدمی خود کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔
زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، خاندان زہرا سلام اللہ علیہ بلند در صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور نئی کراچی کا مدرسہ ہے اور وہیں سائیڈ میں جماران کے بچے ہیں، جو حفظ قرآن کا سلسلہ ہے، وہیں پر چلا جائے تو اسے شیعہ حافظ مل جائیں۔